السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الکہف کے فضائل پڑھیں گے۔ سورۃ کہف کے فضائل اور خواص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ اسید بن حضیر نے اپنے گھر میں سورۃ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ حضیر وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا اور ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا۔ اس نے اس کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ کہف پڑھا کرو کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے، اور یہ بذریعہ وحی قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 3 آیتوں کو یاد کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھیں وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ کہف کا اول و آخر پڑھا وہ سرتاپا منور ہو جائے گا، اور جو شخص اس سورت کو مکمل پڑھے گا اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی قیامت کے دن از سرتاپا اور زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورۃ کہف پڑھی وہ پورا ہفتہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال بھی نکلے گا تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ سورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعہ پڑھتا رہے۔ حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کو پڑھے، انشاءاللہ اس کا حمل محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ اگر کوئی شخص یا عورت ایک مہینے میں ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکائے تو وہ مکان آسیب، جن، بھوت اور شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ الغرض اس سورت کے بے پناہ فوائد ہیں۔ جس ارادہ کے پیش نظر اس سورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ ارادہ پورا کر دے گا۔ رضائے الہی کی خاطر اس سورت کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے قوت ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے۔